جب انسان کی زندگی میں اللہ آتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس پھر زمین کوئی بھی زمین ہو وہ خوش ہے، گھر کیسا بھی گھر ہو وہ خوش ہے، حالات جیسے بھی حالات ہوں وہ خوش ہے۔ جب ایک انسان کا دنیا میں چلتے پھرتے تھوڑی تھوڑی کوششوں سے اور روزمرہ کی تھوڑی تھوڑی سٹرگل سے اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ گہرا تعلق انسان کو غفلت کی گہرائیوں سے نکال کے، اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کے روشنیوں، سکون اور عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ اللہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہر انسان کے لیے۔ بھلے سارے انسان اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں، لیکن جیسے کہ اگر ایک انسان کہے کہ مجھے سانسوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر ایک انسان کہے کہ مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کہتا رہے کہ مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ سے نہیں ملے گی، لڑک جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا تعلق ایک مومن، ایک بندے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ نہ پوچھو۔ اور جو لوگ اللہ کے تعلق کے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں ان سے پوچھو ذرا، پہلی حسرت جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم کچھ نہ کرتے، کاش ہم کوئی گناہ نہ کرتے، کاش ہم ایسی فقیروں کی طرح رہ لیتے، لیکن اللہ کو ساتھ لے آتے، اللہ کے تعلق کو ساتھ لے آتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حسرت بتاتا ہوں لوگوں کی، کہ جو لوگ اللہ کے بغیر چلے جاتے ہیں، سمجھاتی ہے دنیا اسے، یار اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سارے کام، چھوڑ دو یہ غفلتیں، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ کبھی تمہیں عزت کے ششکے لگ جاتے ہیں، کبھی تمہیں دولت کے ششکے لگ جاتے ہیں، اور بس زندگی ہے جو گزرتی چلی جاتی ہے، گزرتی چلی جاتی ہے۔ تھک جاؤ، رک جاؤ، آ جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کی بندو، لیکن وہ نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو دنیا کا شوق چڑھا، ہمیں تو گناہوں کا شوق چڑھا، جب تک یہ اترے گا نہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہوگا، تب تک تو موو آن ہونا میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، میں کیسے موو آن ہو جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اپنے فیصلے آپ خود سے کر سکتے ہو، نو ایشو، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 100 سال، 10 سال کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ سے، نہیں مانتا اللہ کو، اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے قاعدے قانون، اپنے نفس کی پیروی، یا علی الاعلان کہہ دیتا ہے کہ میرا کسی رب سے تعلق نہیں ہے، یا علی الاعلان تو نہیں کہتا لیکن اندر سارا کچھ اسی سے ملتا جلتا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ، ہم تو اپنے لیے سبق حاصل کریں گے، ہمیں کی بڑی تمنائیں کریں گے، خواہشیں کریں گے، کاش، اگر، مگر، یہ وہ الجھ جائیں گے۔ جیسے ایک بندے کو ایک گہرا صدمہ پہنچتا ہے نا، اور کسی ریزن کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو آگے سے کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، سر پکڑ لیتے ہیں بعض اوقات لوگ کہ کاش میں اس راستے سے نہ آیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ایک بندہ ہے، اس نے بہت لگژری گاڑی لی سالوں کی محنت سے، اب جا رہا ہے گھر کی طرف، لیکن ایک غلط راستے سے جا رہا ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں، اپنی سوچ کے چکر میں راستہ چینج کر رہا ہے، پکڑ لیا ڈاکوؤں نے اسے، لے لی اس سے وہ لگژری کار، ابھی لیے ہوئے 2 منٹ ہی نہیں تھے، 2 دن ہی نہیں ہوئے تھے، 2 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو جب وہ گاڑی چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، تو کیا یہ سر پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ کاش میں اس راستے سے آیا نہ ہوتا؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کوئی نہیں، دوسری لے لے گا، تیسری لے لے گا، لیکن بتا کہ جو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے بھائی، وہ تو دوبارہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ مرے گئے، اللہ کے پاس دیکھا عذاب میں ہوں، اللہ سے کہا اللہ دوبارہ بھیج، اللہ کہ اوکے فائن، جا، دوسرا موقع، اب میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں بھائی، ایک دفعہ گئے بس بات ختم، خلاص۔ پیغمبر واپس نہیں آئے، آباء و اجداد واپس نہیں آئے، تم آ جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے۔ اسی لیے تو حسرتیں، سوچو اس حسرت کا کیا عالم ہو کہ زندگی غلط راستوں میں گزر جائے، خواہشوں میں گزر جائے، محبتوں میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جائے۔ تو جب یہ زندگی ختم بھی ہونی ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ اگر میں نافرمان ہوں تو کیا ساری عمر نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ قیامت تک نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ شیطان تھوڑی ہوں کہ اللہ سے مہلت لے کر آیا ہوں، میں تو انسان ہوں، لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور جیسے وہ ختم ہوگا بس ختم، خلاص۔ بچے، میاں بیوی، شوہر، یہ سارے سیر سپاٹے، یہ دوست یار، یہ میسیجز، یہ سوشل اکاؤنٹ، یہ ارد گرد ماحول گیا ختم، نہ آنے کی خبر، نہ جانے کا پتہ، پھر بھی امیدیں ہیں لمبی لمبی۔ تو ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے، کیا؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ مسلمان کسے کہتے؟ جو اللہ کی مانتا، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا، جو اللہ پہ اپنا تن، من، جان، دولت، شہرت سب کچھ قربان کرتا، جو اللہ کے لیے لوگوں کو ڈیل کرتا، جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادتیں کرتا۔ آج یعنی جن لوگوں کو آج آپ اتنے عیش و عشرت میں دیکھ رہے ہیں، غفلتوں میں دیکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب یہ لوگ مریں گے تو اللہ کی اس آیت کے مطابق یہ کہیں گے، اور آپ سنیں گے، اور آپ کو پتہ لگے گا، یہ نہیں کہ بس اللہ نے معاذ اللہ ایسی کوئی چیز ہم تک پہنچا دی ہے، نہ نہ نہ، بغیر مقصد کی کوئی بھی چیز ہم تک نہیں پہنچائی اللہ رب العزت نے۔ اگر آنکھیں دینے والا رب
بن مانگے آنکھیں دے کے ہمیں یہ ریئلائز کروا سکتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تجھے پتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے لیے ضروری ہے، ان میں دیکھنے کی صلاحیت ضروری ہے تیرے لیے، تو نے مانگی نہیں تھی، میں نے بن مانگے دی. کیوں؟ کیونکہ میں تیرے کل کو جانتا ہوں. مجھے پتا تھا تو جوانی میں ان آنکھوں کی کمی کو فیل کرے گا. آج دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے یا ہے ان میں نظر نہیں ہے، تو وہ کہتے نہیں کہ ساری دنیا لے لو، آنکھوں کی نظر دے دو، کروڑوں کا علاج کروا لو لیکن آنکھیں دے دو. تو اللہ آگے کا جانتا ہے بھائی. اب اتنی بڑی ذات پہ، اتنی انٹیلیجنٹ ذات پہ کہ سارا علم ہی اس کا، سارا شعور ہی اس کا، اب وہ اتنا علیم، اتنا حکیم ہونے کے بعد ایک ادنا سے انسان کو اپنی لائف کے لیے، اپنے بھلے کے لیے انسٹرکٹ کرے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور انسان اپنے اوپینینز لے کے کھڑا ہو جائے. نہیں، میرے تو ڈیزائرز کلیئر ہے، میری تو انٹینشن نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ کچھ نہیں جی، اللہ غفور رحیم ہے لیکن فرعون کے لیے تو نہیں ہے. ایک بندہ فرعون بننے کے چکروں میں اور آگے سے کہتا رہے کہ اللہ معاف کر دے گا. بنی اسرائیل بھی یہی کہتی تھی، وہ جو قوم تھی، کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو بس کچھ دن رکھے گا عذاب میں اور پھر نکال کے جنت میں ڈال دے گا. اس طرح کی بات ہے. اللہ کو سیریس ہی نہیں لیا جا رہا. تو کیا حسرت ہوگی ان کی؟ کاش مسلمان ہوتے جو ہمیں زبانی کلامی. اب میرا باہر تو مسلمان ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اچھی باتیں کر رہا ہوں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مسلمانوں کا گیٹ اپ ہے، کہیں بھی جاؤں گا، کسی بھی کنٹری جاؤں گا، پہلی نظر میں لوگ مجھے پہچان لیں گے، ہی از مسلم. کافی نہیں ہے نا؟ اللہ ظاہر کو دیکھتا نہیں ہے نا، ظاہر تو کچھ نہیں، اللہ تو اندر کو دیکھتا ہے. اندر سے مسلمان ہو کہ نہیں ہو بھائی، یہ بتاؤ. تو آپ غور کریں اپنے اندر کہ آپ اپنے اندر سے کتنے مسلمان ہیں. باہر سے تو آپ اللہ کی دو باتیں کریں گے، دنیا آپ کے آگے پھول بچھانے کو تیار ہو جائے گی. اندر سے آپ کتنی مسلمانیت فیل کرتے ہو؟ تنہائیوں کو کیسے سپینڈ کرتے ہو؟ تنہائیاں مسلمانوں والی ہے یا کافروں والی ہے؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق مسلمانوں والا ہے یا اللہ کے نافرمانوں والا؟ عبادات رب کی کرتے ہو، رب کے لیے کرتے ہو، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا سوچنا ہے نا؟ کیا ساری عمر یہی سوچتے رہیں گے کہ گاڑی کون سے لینی ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، شادی کس سے کرنی ہے، بچے کب پیدا کرنے ہیں، آج کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، سونا کتنے بجے ہے، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ یہ ساری عمر بس اسی میں گزرے گی. اللہ نے یہ 6 فٹ کا جسم ویسے تو نہیں دیا، اس کے اندر یہ خیالات، جذبات، شعور، نالج، علم، فیلنگز، احساس یوں ہی تو نہیں ڈال دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ بھی کہہ رہے کیا گمان کرتے ہو، کیا مینٹالٹی ہے تمہاری؟ ویسے عبث کی بات، کیا سمجھتے ہو بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ مر جاؤ ختم. وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس آؤ گے نہیں. اللہ کتنا فرینڈلی ہے، بات کر رہا ہے ہم سے. اتنی عظیم ذات ہو کے، اتنی حکیم ذات ہو کے جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم انسان ہیں، مخلوق ہے، جیسے دل بہلانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو دل بہلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، تھا، رہے گا ہمیشہ، اس جیسے تو کوئی ہے نہیں. اب اتنی بڑی ذات ہم جیسے ادنا انسانوں پر اپنی آیتیں اتار رہا ہے. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ہم سے بات کر، ملک کے پرائم منسٹر تک آپ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہو، بات پہنچا سکتے ہو اپنی پرائم منسٹر تک. حالانکہ تم لوگوں سے شعور میں کمی، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، ان سے زیادہ سمجھدار ہو. اگر ملک کو قوم کی اتھارٹیز آپ کے ہاتھ دی جائیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کرنے لگ جاؤ. لیکن ایک ایسا انسان جس کے اندر عیب ہے لیکن دنیاوی منصب اس کا تھوڑا سا اونچا ہے، اس کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، تو آپ ایک ادنا سا بندہ، ایک فقیر، ایک کامن انسان اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا. اور رب لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے، چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بناتا ہے، ان درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں ذائقے بھرتا ہے، پھر اسی بیج کو جو زمین کے اندر فنا ہو چکا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج، اتنا بڑا درخت، پھر وہی بیج اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے پھلوں کے اندر. بریلینٹ. اتنا قدرتوں والا رب، اتنی عظمتوں والا رب
اس نے ہمیں اتنی فری ایکسیس دی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رب، تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اچھا اتنا نہیں؟ اللہ کہتا ہے پتہ نہیں یاد کرو گے بھی کہ نہیں، غافل ہو جاؤ گے، میری طرف آؤ گے بھی کہ نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور، تو بھلے مجھ سے غفلت کر، تو بھلے میرا انکار کر، میں تیری ضروریات بھی پوری کروں گا۔ میں تیری 60-70 سال تک کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، کسی نہ کسی درجے میں پرووائڈ کرتا رہوں گا تجھے۔ اور گہری بات، لوگ تو تجھے اوپر سے بھی نہیں سمجھتے، تو لوگوں کو سمجھا کے تھک چکا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ میں لوئل ہوں، بھائی دیکھ میں سیریس ہوں، میں اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ابے لوگوں کو نہیں دکھتی تیرے دکھانے سے بھی تیری اچھائی، تیری ساری اچھائیاں تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کچھ دن کے بعد، اور ان لوگوں پہ تم لوگ جان دینے کی باتیں کرتے ہو۔ ان لوگوں کی ٹائم دے کے اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اور اللہ کیا کہتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور، میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، جہاں کسی کی نگاہ ہی نہیں ہے، وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ تجھے صرف پتا ہوتا ہے کہ تیرا اندر کیسے ہے، اور تیرے رب کو پتا ہوتا ہے کہ تیرے اندر کیسے ہے۔ ہاں البتہ تو اپنے بارے میں کم جانتا ہے، تیرا رب تیرے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ایسے رب پہ تو جان دے دینی چاہیے، ایسے رب سے تو اخیر لیول کی محبت کر لینی چاہیے۔ ٹائم تو کیا یار، گھنٹہ 2 گھنٹے کیا چیز ہے یار، سارا دن ہی اس کی یاد میں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزار دینا چاہیے ساری زندگی، کیونکہ رب سے غفلت کا جو بھی لمحہ آپ کی زندگی میں آئے گا وہ لمحہ ضائع ہو جائے گا، اور جس بھی لمحے، جس بھی پوزیشن میں، جس بھی کیٹیگری میں، جس بھی طریقے سے، حلال طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرو گے، آپ کی زندگی کا بھلے وہ لمحہ آپ کو یہ لگے کہ یوزلیس تھا، اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، لیکن بہت کما لیا آپ نے۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے بندے اگر تیرے یاد کرنے سے تجھے تیرا رب یاد کر رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اور اگر ایک دفعہ تو نے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد اپنے پیپرز اللہ کے ساتھ کلیئر کر لیے، اور تو اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن گیا، تو جسے رب یاد رکھ لے، اگر اس بندے کو ساری دنیا بھول جائے اسے کیا فرق؟ ہمیں تو 2-4 بندے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم مرنے کو کرتے ہیں، یہ اللہ کے تعلق نہ ہونے کی نشانی ہے۔ 2-4 ماؤں کے بچے اگر نافرمان ہو جائے، ان کی بات نہ مانے، تو اتنا سٹریس لیتی ہیں کہ اپنی عبادات ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ ابے اللہ نے اولاد دی ہے، آپ لوگوں نے پرورش کر دی، دیٹس اٹ۔ اب اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اپنا ہیڈیک کیوں بنا رہے ہو؟ آپ ان کو سمجھاتے رہو، نہیں سمجھتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں سمجھا تھا، ان کی بیوی بھی نہیں سمجھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی نہیں سمجھا تھا، تو پیغمبروں کے گھرانوں میں جب ایسے کیسز ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ آسمان سے اترے ہو؟ یہ تو ایک حلال ریلیشن بتا رہا ہوں۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شوہر جو ہے اس کے کئی اور افیئرز ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ خود کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اگر وہ افیئر کر رہا ہے تو گندگی میں منہ مار رہا ہے، اس کی غلاظت اس کے چہرے پہ آئے گی، اس کے جسم پہ آئے گی، اس کی روحانیت پہ آئے گی، اس کے ایمان پہ آئے گی، وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ تم میں کیا فکر لگی ہے؟ تم اسے سمجھاؤ، دل بدلنے کی نہ سوچو، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی محنت کرو، اپنی کمی کوتاہیاں پوری کرو تاکہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے ساتھ ایک اچھا بانڈ کریٹ کرنے میں۔ اگر یہ سب کر رہے ہو آپ اور وہ اسٹل نہیں سمجھ رہا، پھر اپنا ہیڈیک نہیں بناؤ بھائی، اسے کہو کہ فائن کرو اور کرو، ہمدردی اپنی جگہ، دعائیں اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ۔ اب میں اپنی جو میرا اسٹرگل ہے، جو میرا زون ہے، بس میں اسی میں رہ سکتا ہوں نا، اپنی لائف نہیں ڈیمیج کرنی کسی اور کی وجہ سے، کسی بھی وے میں، لوگوں کی فکروں کو اتنا حاوی نہیں کرنا، اور پھر حلال حرام رشتوں کو تو بالکل ہی حاوی نہیں کرنا۔ یعنی ہاؤ چھوڑو یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ دنیا بہت الجھاتی ہے بھائی، ہم چھوٹی چھوٹی ان نیسیسری چیزوں کو، ارریلیونٹ چیزوں کو اتنا ریلیونٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوئیں یا میرے مطابق نہ ہوئیں یا جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہ ہوئی تو مجھے میری زندگی کا کوئی پرپس نظر نہیں آئے۔ ابے اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی بات سنو، لوگوں کو چھوڑو، اپنے کرائیٹیریاز کو دفع کرو، اپنی اوپینینز کو سائڈ پہ کرو، یہ لوگوں کی فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی بات کی طرف دھیان دو کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون اچھی زندگی گزارتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، سو اچھے اعمال پہ فوکس کرو۔ اگر تم اچھے ہو، تمہارے ساتھ لوگ برے یا تمہارے ارد گرد لوگ برے یا حالات برے، none of your business. Focus on yourself. That's it. مقصد پر جی رہے ہو، بس خوش رہو، ہنستے رہو، مسکراتے رہو، ریلیکس ہلکا فیل کرتے رہو، اللہ کے نور سے، اللہ کی یاد سے خود کو تر و تازہ رکھتے رہا کرو، گھر کے کام بھی کرو، باہر کے کام بھی کرو، حلال رشتوں میں انوالو بھی رہو، علم بھی سیکھو، بہت ساری چیزیں کرو، 2-4 مسئلوں کو پکڑ کے جکڑ کے زندگی ضائع نہیں کرو، عبادات ویک نہیں کرو، اللہ کا گہرا تعلق ہلکا نہ کرو، آخرت سے غفلت نہ کرو۔ یہ دنیا بگڑ بھی گئی، آخرت نہیں بگڑنی چاہیے۔
کیونکہ اگر یہ بگڑے گی بھی نا پھر بھی ادھر سے جانا ہے، اور اگر یہ سورے گی بھی نا پھر بھی یہاں سے جانا ہے. چھوڑنا ہی اس کا مستقبل ہے. تو جو چیزیں چھوڑی جاتی ہے نا اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، ٹیمپریری چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. اب آپ کے گھر مہمان آ گئے، اوکے فائن، آپ 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، 4 دن رہیں گے، ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا ایک چیز ہے، لیکن آپ کو مہمان سے محبت ہو کیجیے، اور آپ اپنے اس محبت کے چکروں میں مہمان کو کہو کہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاؤ. ابھی وہ مہمان ہے، چند دن کے لیے آیا چلا گیا، بس ختم. تمہارے لیے اپنی زندگی اور اپنی حقیقت نہیں چینج کر سکتا، اور نہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ گھر آئے مہمان کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لو. مطلب ان سینس کے اپنے ساتھ ہی رکھ لو اسے. یہ دنیا کو ایسے ٹریٹ کیا کرو. مسافر خانہ بس ایک سفر ہے جو جاری ہے، ہم اس کے مسافر ہیں. کہیں بھی رک سکتا ہے، کہیں بھی روح پرواز کر سکتی ہے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لکھتے لکھتے، سنتے سنتے، دیکھتے دیکھتے، خیالوں میں کھوئے کھوئے یہ جسم اور روح کا تعلق ٹوٹا، بس گئی دنیا خلاص ود ان سیکنڈز. اب جو منظر کھلا، اب میرے اعمال مجھے دکھائی دیں گے. اللہ کا وہ تعلق جو میں نے دنیا میں بن دیکھے اس کے ساتھ بنایا ہوگا وہ میرے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اللہ کے ساتھ جو دوستی کر کے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا تو فرشتے اس پہ رش کر رہے ہوں گے. مجھے اللہ سے ملنے کا ویٹ ہوگا، انتظار ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا نا جب دل میں جذبے ہوتے ہیں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تبھی اس سے ملنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے. ہر ایرا غیرہ بندے سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا انسان، یہ اس کی نیچرل چیز ہے. تو جب ایک انسان اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اپنے رب سے ملنے کے جذبے کریٹ کرتا ہے نا، تبھی اسے موت جو ہے نا ایک تحفے کی شکل میں پیش کی جاتی ہے کہ لے تیری اسٹرگل ختم، لے تیری آزمائشیں ختم، لے تیرا بھاگ دوڑ ختم، اور یہ دنیا کے غم اور دنیا کے پریشانیوں میں گمسم اور رونے دھونے والی زندگی ختم. اب تجھے تیرے سچے پکے دوست کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور واللہ انسان کی زندگی کا قیمتی لمحات میں سے سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک انسان بن دیکھے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاق ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں سے بہتر طریقے سے پیش آتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اگر ہو جائے تو توبہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو راضی کیے بغیر سوتا نہیں ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد اسے گھیر لیتی ہے. تو ایسے بندے کی زندگی میں جب وہ دن آتا ہے نا جب اسے اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، ایک الگ ہی وائب ہوتی ہے، ایک الگ ہی سین ہوتا ہے، ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اسے حسرت نہیں رہتی کہ میں یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اس کا کیا ہوگا. وہ تو صرف اللہ کے لیے نبھا رہا ہوتا ہے لوگوں سے، وہ تو صرف بس ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ صبر کر رہے تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ خاموش ہے تو اللہ کے لیے خاموش ہے. طویل سفر ہے، 1-2 دن کی کہانی تو ہے نہیں. تو یہی ٹاسک ہے یار، بس اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اپنے رب سے ملنا ہے. دوست ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جب سے یہ آیت پڑھی ہے مجھے تو میرا تو دل کھل گیا. میں چاہے جیسا بھی ہوں، آپ چاہے جیسے بھی ہو، جتنے بھی بھاگ لو اللہ سے، اللہ کہتے ہیں میرے دوست مددگار بھی میں ہوں، کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. کیا خوبصورت بات ہے نا. ویسے اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کے پیچھے پاگل ہے، جانو مانو کے چکروں سے نہیں نکل رہا. اب یار سونے چاندی کے گھروں کو چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر سے دل لگائے بیٹھا، ایک عالی شان زندگی جو اس کا انتظار کر رہی ہے اسے لات مار کر یہ دنیا کے پتنوں سے متاثر ہوا بیٹھا ہے. یہاں اسے فالوورز چاہیے، یہاں اسے فیم چاہیے، یہاں اسے لذت چاہیے، یہاں اسے سکون چاہیے، یہاں اسے محبت کی شاد، ہائے ہوئے سب یہاں چاہیے. بس جسے سب یہاں چاہیے ہوتا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اس دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو یہ سوچتا ہے کہ اٹس اوکے یار یہ جیسی بھی ہے الحمدللہ، بس آخرت نہیں بگڑنی چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، جو آخرت کی زندگی کا یقین رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور جو اپنے رب سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس سے ملوں گا، اب ملوں گا، کل پرسوں آج بیٹھے بیٹھے. تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کی آخرت میں، آخرت والی زندگی میں بہت کچھ دیں گے اسے، اس کی آخرت کی کھیتی بڑھا دیں گے، اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے، کیونکہ خواہش لے کے آیا نا، چاہت لے کر آیا، ڈیزائر سے لڑ کے آیا، غفلتوں سے منہ موڑ کے آیا. کوئی عام جنگ تو نہیں ہے یہ تو جو کر رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کتنا چیختا ہے اندر سے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور انسان نفس کو لگام ڈال کر اپنے رب کے حکموں پر خود کو لاتا ہے. یہ تھوڑی اسٹرگل، جسم تھک جاتا ہے جب اندھیرے ختم ہوتے ہیں نا جسم کے، تو ان اندھیروں میں بسنے والے رہنے والے شیطان کانپ اٹھتے ہیں کہ اللہ کہ اس جسم میں تو اب نورانی اعمال سے اللہ کا نور آ رہا ہے، جل جاتے ہیں ساری چیزیں. تو اللہ رب العزت سے نا دوستی کرو، باتیں کرو، اسے سناؤ اپنے حالات، اس سے بتاؤ اپنے سچویشنز،
اسے دکھاؤ اپنا آپ، دیکھ رہا ہے لیکن تم دکھاؤ، تمہارے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں۔ اگر بے بس ہو تو بے بسی لے کر جاؤ، اگر خوش ہو تو خوشی خوشی اس کے ساتھ لمحے گزارو تھوڑے بہت، اگر غموں کے مارے ہوئے ہو، ستائے ہوئے ہو، نہیں سمجھ رہا کوئی، دلہ لے کر چلا جاؤ دنیا کا اللہ کے پاس۔ دلہ نہیں سمجھ رہا، اکیلا اکیلا سا فیل ہوتا ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ریزن ہے تمہارے پاس اللہ سے جڑنے کا، ایک اسٹرانگ ریزن ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پھر تو تمہیں اللہ کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تم تو لکی ہو کہ تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس نے تمہیں توڑ دیا، جس نے تمہیں کمزور کر دیا، بے بس کر دیا۔ اکثر ٹوٹے ہوئے دل ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں، بے بس لوگ ہی اللہ کو اپنا سہارا مانتے ہیں، دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہی اللہ کی ضرورت کو فیل کرتے ہیں۔ جو عیش و عشرت میں ہوتے ہیں وہ تو اکثر غفلت کر جاتے ہیں، جیسی لگژری لائف آتی ہے ان کے پاس وہ تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، تو رب کو کیا یاد رکھیں گے؟ وہ تو اپنے طور طریقے، اپنی ٹون چینج کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنے میں تو بندہ جھکتا ہے، دل و جان سے جھکتا ہے۔ تو جو بندہ دنیاوی عقل اختیار کر لے وہ اللہ کے سامنے کیسے جھکے گا؟ جسے دنیا کو ڈرانا ہو، جو یہ خواہش کرے کہ دنیا مجھ سے کانپنی چاہیے، ڈرنی چاہیے، وہ بندہ پھر اللہ سے خود کیسے ڈرے گا؟ تو آپ بہت اچھے انسان ہو، آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ کے دل اللہ کی باتوں سے کھل رہے ہیں، آپ کی سوچیں اللہ کی یادوں سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی باتوں سے سکون پا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے بیج ہیں، بس عبادات کا پانی دینا ہے، تھوڑا سا ایمان کا خیال رکھنا ہے، تھوڑی سی حیا کی حفاظت کرنی ہے، دو چار گناہوں کو قربان کرنا ہے، دو چار خواہشوں سے منہ موڑنا ہے، دو چار عبادتوں کو نہ چاہتے ہوئے کرنا ہے، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، سستی کی پرواہ کیے بغیر، بس کر لینا ہے، چاہے لذت ملے نہ ملے، بس کرو۔ اور یہ کوششیں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد کیا کبھی اللہ سے ملا دے گی۔ اللہ کے ساتھ زندگی بہت بہتر زندگی ہوتی ہے۔